کانسیپٹ ہے کیونکہ وہ انسان کے ذہن سے یہ فرسودہ تصور نکال دیتے ہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھو، جو تمہاری تقدیر میں ہے وہی ہوگا. شکوہ تقدیر یزداں کیوں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں، کہ جب وہ بات کرتے ہیں یہ اس سے زیادہ ڈائنامک کانسیپٹ دیا ہی نہیں جا سکتا، جو کہ قرآن اور سنت کی روح کے اتنا مطابق ہے کہ جب حضور نے یہ فرما دیا دیکھیے کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس قسم کو توڑ دیں. اور اسی بات کو اقبال اپنے شعر میں جب بات کرتے ہیں کہ خدا بندے سے خود پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. دیکھیے اقبال نے سے بہتر تشریح قرآن و سنت کی 20ویں صدی میں کسی نے نہیں کی. اقبال نے بھی اس وقت جب حافظ کو کرٹیسائز کیا تھا، کیونکہ حافظ اس مسٹیکل ڈائمنشن کو لے کر چلے تھے کہ دنیا ناپاک ہے تم اس سے الگ ہو جاؤ اور کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرو. اقبال نے سو کنفرنٹ کرنے کی بات کی تھی، چیلنج دیا تھا کہ حافظ سے الحذر ان اللہ، حافظ سے بچ کے نکلو کہ حافظ تمہیں مروا دیں گے. یہ وقت تصادم کا ہے، کشمکش دریا کا ہے، یہ وقت کانفلکٹ آف تندی باد مخالف سے ٹکرانے کا ہے. جب یہ تصور آپ بلڈ کرتے ہیں تو پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مہدی کا انتظار نہیں کرتے. پھر ہر انسان اپنی جگہ پہ تقدیر یزداں ہوتا ہے، اللہ کی تقدیر ہوتا ہے، خود فیصلے کرتا ہے اور رب اس کی لاج رکھتا ہے. جنرلی آپ کو لگتا ہے شاہ صاحب ایسا کہ یہ دجالیت کا ایک زمانہ ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں؟ بات یہی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا، وقت آئے گا، جس کا مفہوم آپ نے فرمایا کہ وقت آئے گا کہ بارش کے قطروں کی طرف فتنے ہمارے گھروں میں داخل ہو رہے ہوں گے. اور یہ وقت ہے ہسٹوریکلی ایک کرائسس پیریڈ میں ہے تو اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں، جس کا مفہوم ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملنے کا بہت مشتاق ہوں، تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں. فرمایا نہیں، تو میرے صحابہ جو بعد میں آئیں گے وہ بھائی آئیں گے. تو اگر کرائسس ہے، اب چیلنج ہے، تو پھر اجر بھی اتنا ہی ہے. بے شک بے شک بے شک. آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جو قسم کھا لے خدا ان کی قسم بھی پوری کرے. اور یہ واقعات اگر آپ مسلم اور بخاری میں دیکھیں تو کئی صحابہ کے اوپر ہے. ایک صحابی نے اپنی بہن کا دان ٹوٹنے پہ قسم کھا لی اور خدا نے اس کی لاج رکھ لی. آپ دیکھیے کیسے کیسے لوگ تھے. یہ جو رمضان کا زمانہ ہے شاہ صاحب، اس میں ایک بہت بڑا اور جو انسیڈنس ہے وہ جنگ بدر کا ہے. یہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک بڑی ایک جیسے کہنا چاہیے کہ ایک گراؤنڈ بریکنگ ایلیمنٹ ہے. اس کو آپ آج کے زمانے سے کیسے ریلیٹ کرتے ہیں؟ وہ جذبہ، وہ ایمان، وہ بات مسلمانوں کی جس میں کہ خدا مسلمانوں سے کہہ رہا ہو کہ میں تمہارے لیے 1000 فرشتے لگاتار بھیجتا رہوں گا. اب یہ زمانہ، مسلمان تو وہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی وہ دوستوں والی، ہم پہ وہ کیفیت کی اتاری نہیں ہو رہی. دیکھیے ون آف دا موسٹ فیسنیٹنگ مومنٹس آف ہیومن ہسٹری واز بدر. اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. اس قدر چھوٹی جماعت، اس قدر چھوٹی بیٹل 2-4 گھنٹے میں جنگ کا فیصلہ ہو گیا تھا، لیکن قیامت تک کی آنے والی تاریخ پر جو اثر انداز ہوئی ہے، تاریخ میں اتنی چھوٹی بیٹل نے کبھی بھی اتنا بڑا اثر نہیں ڈالا جتنا بدر نے ڈالا. حضور خود دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ اگر آج یہ جماعت کٹ گئی تو پھر قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ صف در صف جو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اس بدر میں ہمیں اتنے زیادہ سبق ملتے ہیں جو آج کے دور کے حوالے سے بھی اور آئندہ آنے والے چیلنجز کے حوالے سے بھی. کہ دیکھیے ایک طرف تو یہ ڈائمنشن ہے کہ ظاہری پلاننگ، جس قدر وسائل تمہارے پاس ہیں تم ان کو پیش کرو. قربانی اور سیکریفائس کی آخری حدیں پار ہو جاتی ہیں. 313 جانباز جمع ہوتے ہیں. اسٹریٹجی اور پلاننگ اتنی کمال کی ہوتی ہے، بیٹل فیلڈ فارمیشنز ایسی بنائی جاتی ہیں کہ خود حضور جنگ سے پہلے فرما دیتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کافر قتل ہوگا، یہاں یہ قتل ہوگا، یہاں یہ قتل ہوگا، یہاں یہ قتل ہوگا. یعنی آپ انٹلیکچولی بھی اگر اس کو پلان کیجئے تو ایک بیٹل فیلڈ کمانڈر کے لیے اس سے اچھی پلاننگ ہی کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس کو پہلے سے ہی پتا ہو کہ دشمن کو میں کہاں لے جا کے کہاں ماروں گا. مگر ساتھ ساتھ اللہ سے یہ بھی کہہ رہے ہیں مالک کہ آپ کی مگر کے بغیر نہیں ہونا جب تک کہ وہ روحانی تائید ہمارے پاس نہ آئے. ایک بار ڈیسائسولی فیصلہ ہو گیا کہ جب تک اسپرچول ڈائمنشن شامل نہ ہو فزیکل پلاننگ میٹر نہیں کرے گی آپ کے لیے. شاہ صاحب لگتا ہے آپ کو کہ ہمارے ہاں ابھی اسپرچول ڈائمنشن کی کوئی ایک ایوٹا بھی ہے؟ یار اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو اسپرچول ڈائمنشن کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. کیا بات؟ لوگ کسی نے کہا کہ ڈو یو بلیو ان میریکلز؟ وی ڈونٹ بلیو ان میریکلز، وی ریلائی آن دیم. بلیو آن دیم. تو کیا پاکستان کا بچ جانا معجزہ نہیں ہے؟ کیا پاکستان کا بن جانا معجزہ نہیں تھا؟ کیا اس کا چلنا معجزہ نہیں ہے؟ پروفیسر زیدی صاحب تھے، ابھی ریسنٹلی ان کا انتقال ہوا. انہوں نے آرکائیوز میں کچھ 27 والیومز لکھے ہیں جن میں انہوں نے ہر چیز ڈاکومنٹ کی ہے. رسیدیں جو جناح کی تھیں ان کو بھی انہوں نے ڈاکومنٹ آرکائیو سے لے کے لیا. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات بتائی. ہم ان سے پوچھ رہے تھے کہ پاکستان ایسے شخص سے خدا نے کیوں بنوایا جو کہ جوتے بھی سفید رنگ کے پہنتا تھا. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک انگریز جرنلسٹ کو ایک جملہ کہا. اس نے بھی اس سے یہی سوال کیا کہ تم اس ردی قوم کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ تم انگلینڈ میں جاؤ، آرام سے اپنی بارٹ لا کی پریکٹس کرو. جنہوں نے سگار پیتے ہوئے جملہ اس کو کہا
کہ ون ڈے یو نو دیٹ آئی ول ڈائی اینڈ آئی ول میٹ گاڈ. پھر انہوں نے ایک دعا نکالا اور کہا کہ آئی وانٹ گاڈ ٹو شیک ہینڈ ود می اینڈ ٹیل می ویل ڈن مسٹر جنا. اب آپ غور کیجئے کہ اس ایک آدمی نے جو سوٹڈ بوٹڈ تھا, اس کی صرف اتنی سی کمٹمنٹ ہے خدا سے کہ خدا مجھے شاباش دے, تو خدا اس سے کس قدر بڑا کام دے. دیکھیے ایک صحابی کے بارے میں جب بھی حضور ان کو دیکھیں فرمائے جنتی, باقی سب صحابی حیران کہ جب ان کو حضور دیکھیں فرمائے جنتی. تو ایک صحابی نے کہا ان صحابی سے کہ میں آپ کے پاس رہ کے کچھ دن دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کرتے کیا. بالکل. اور چند دن اسی طرح ان کے ساتھ گزارے اور واپس آئے, کہتے ہیں کہ تم تو کچھ بھی نہیں کرتے ہو, وہی کرتے ہو جو ہم کرتے ہیں. تو حضور آپ کو دیکھتے ہی فرماتے ہیں جنتی کیوں. تو انہوں نے صحابی سوچتے رہے, کہتے ہیں میں بھی کوئی ایسا غیر معمولی کام تو نہیں کرتا, لیکن ہر وقت میرے ذہن میں یہ خیال گھومتا رہتا ہے کہ میں مسلمانوں کی خیر خواہی کس طرح کروں. صحیح. امت رسول کی خیر خواہی کرنا. جب ایک طرف حدیث شریف میں فرما دیا گیا کہ یتیم بیوہ مسکین کے لیے جد و جہد کرنے والا اسی طرح ہے جیسے اللہ کی راہ کا مجاہد ہو یا دن کا روزے دار اور رات کا قیام کرنے والا ہو, اس کی مثال ایسی ہے جیسے یتیم بیوہ مسکین کے لیے خدمت کرنے والا, اس کی بھاگ دوڑ کرنے والا. اللہ نے برابر, حضور نے برابر فرما دیا. تو دیکھیے امت رسول کا بہت بڑا مقام ہے. انسان کی ذاتی غلطیاں اللہ درگزر کرتا ہے. آج کل کے جتنے بھی اللہ کے فقیر و درویش ہیں خانقاہوں میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ایکچولی سوٹڈ بوٹڈ ہیں. وہ ایکچولی اس معاشرے میں کہیں ڈاکٹر ہیں, کہیں انجینئر ہیں, کہیں سولجر ہیں, کہیں آفسر ہیں, کہیں ریلوے کے کلی ہیں, کہیں موچی گاٹ, کہیں موچی بنے ہوئے ہیں, کہیں رکشہ چلا رہے ہیں. لیکن یہ اللہ کے بندے ہیں جو اس معاشرے کو سنبھالے ہوئے ہیں, جو کہ کسی پارک میں, کسی مسجد میں, کسی زمین پہ, کسی اوپن یونیورسٹی میں بیٹھ کے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کا درس تقسیم کر رہے ہیں اپنے کردار سے یا اپنے بیان سے. اور ان کا ایک جملہ اثر رکھتا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ رزق حلال ہے ان کا. ان کی تقریریں لمبی تقریریں جن لوگوں کی بیکار جاتی ہیں, کانوں پہ پڑتی ہیں, لوگ چینل چینج کر دیتے ہیں. لیکن اللہ کے فقیر اور درویش کا ایک جملہ دلوں کو لگتا ہے, اس لیے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اور اس کے وجود کا ایک ایک رونگٹا, ایک بال اس کا حلال رزق میں پلا ہوا ہوتا ہے. وہ بھوکا مرنا پسند کرتا ہے لیکن مشکوک غذا کو ہاتھ نہیں لگا. اللہ کے بندے ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کو بادشاہ وقت نے اپنے محل میں بلایا اور بادشاہ نے اپنا مہمان رکھا اور 3 دن بھوکے رہے کہ میں بادشاہ کا رزق نہیں کھاؤں گا کہ حرام رزق ہے, اور بادشاہ کو مجبوراً ان کو رخصت کرنا پڑا صرف اس لیے کہیں بیچارہ میرے دربار میں مر ہی نہ جائے. آپ کی بات کو شخصا بڑا کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ اللہ کی باتیں کرنا, اس سے ایک بڑی خوبصورت مجھے حدیث یاد آئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو. کہا کہ اللہ کی باتیں کر رہے ہیں. تو کہا قسم کھاؤ کہ اللہ کی باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے قسم کھائی کہ ہم اللہ کی باتیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے نہیں تم سے کہا کہ قسم کھاؤ کہ مجھے تم پہ اعتماد نہیں تھا, میں نے اس لیے کہا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ خدا ان کی باتیں سن رہا ہے جو مسجد میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ تم ہی ہو جن کا کہ جبرائیل علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں. غور کیجئے کہ اس زمانے میں چلیں باقی ادراک تو شاہ صاحب چھوڑ ہی دیں, ایک چیز جو کہ اس قوم اور اس امت میں رہنی چاہیے تھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ عالم کہہ کے سرنڈر کر دینا. جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا ہمیں وہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تھا. یہ جو مقام ادب سے بھی ہم نے بدعت کو جوائن کر دیا, ہر معاملات جو ہیں وہ ہمیں دور لے کے جاتے ہیں ذہنی طور پہ بھی اور انٹلیکچولی بھی. یہ معاملہ بھی ایک مجھے لگتا ہے کہ اس پہ ہمارے علماء نے بہت فکر کی نہیں ہے. دیکھیے بلال, یہ بات امت کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ اس امت میں ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم اپنے بچوں کو ادب نہیں سکھاتے. ادب کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا شدید ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صرف 2 گناہ ایسے ہیں جن پر معافی نہیں ہے, ورنہ ہر گناہ پہ اللہ کی معافی ہے. ایک شرک پہ معافی نہیں ہے, دوسری گستاخی رسول پہ معافی نہیں ہے. کعبے کے غلاف میں بھی ہو تو وہ قتل ہوگا. تمہارے اعمال ضائع کر دی جائیں گے, تمہاری نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ ضائع کر دیا جائے گا اگر اللہ کے رسول کے آگے آواز جتنی سی بلند کر دی گستاخی اور بے ادبی سے تم نے. حضور کے پاس کوئی نصیحت, کوئی وصیت, کوئی فرمائش کرنے کے لیے جاؤ تو پہلے صدقہ کر کے جاؤ. ادب بتایا گیا ہے, بے ادبی سے نہیں چلے جاؤ. حضور کے پاس بیٹھو, آؤ, حضور کے گھر تشریف لانا چاہتے ہو, مسجد نبوی تشریف لانا چاہتے ہو, اذن سے اجازت لے کر پہنچو. جانا چاہتے ہو اجازت لے کر جاؤ. ادب رسول ہے بلال یہ کہ مسلمانوں میں جب بھی کسی معاشرے نے عروج حاصل کیا ہے تو ایک کامن فیکٹر جو آپ کو وہاں نظر آئے گا وہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب وہ معاشرے تباہ ہوئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر بے ادبی رسول عام ہو جاتی ہے. ترکوں نے, یعنی امام مالک سے بڑھ کر فقہ کون جانتا ہے,
لیکن امام مالک مدینے میں جب ننگے پاؤں پھرتے ہیں تو کسی فقہ کے تحت نہیں پھرتے، ادب کے تحت. جب سواری پہ سوار نہیں ہوتے تو کسی فقہ کے تحت نہیں، ان سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ کہاں لکھا ہے کہ ہم نے اس طرح کرنا ہے. یہ لکھی نہیں جاتی یہ باتیں. ایک صحابی کو حضور نے اپنا خون دیا، حضور نے کچھ خون مبارک نکلا آپ کا اپنے پیالے میں ایک صحابی کو دیا، جاؤ اس کو پھینکاؤ. تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابی تشریف لاتے ہیں، حضور دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں. فرمایا کیا کیا اس خون کا؟ سیدی مجھے شرم آئی کہ میں اس کو زمین پر پھینکتا، میں اس کو پی گیا. اب ایک ظاہراً ایک حرام کام ہے خون پی جانا، لیکن سیدی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جس جسم میں میرا خون داخل ہو گیا اب اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گیا ہے. حرام کام کرنے پر جنت کی بشارت لے گئے صرف اس لیے کہ عشق رسول اور ادب رسول کی انتہا تھی وہاں. بے شک. حضرت اویس قرنی نے دندان مبارک شہید کر لیا اپنے تمام. کس فقہ میں لکھا ہے کہ حضور کے دانت شہید ہو تو آپ کو بھی شہید کرنا؟ یہ فقہ کا سوال نہیں ہے، بے شک. یہ عشق اور ادب کے سوال ہے جو کامن فیکٹر ہے. یہاں بدعت نہیں ہو جاتی، یہاں کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی شرک نہیں ہوتا کہ ادب رسول کے حوالے سے آپ آخری حد بھی پار کر جائیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بال مبارک، چند منہ مبارک حضور کے اپنی ٹوپی میں سنبھال کے رکھتے تھے. لوگوں نے وہ ٹوپی ایک دفعہ جنگ میں گر گئی آپ سے، سیدنا خالد بن ولید نے جنگ کر کے مسلمانوں کو شہید کروا کے اس ٹوپی کو واپس لیا. اور جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے ٹوپی کی خاطر کچھ مسلمان شہید فرمائے، کہتی ہیں ٹوپی نہیں ہے، میرے آقا کی نسبت ہے جو میرے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے میں جنگیں جیتتا ہوں. یہ شرک نہیں ہو جاتا. اس پہ غور کیجئے کہ شاہ صاحب کیسی خوبصورت بات مجھے یوں لگتی ہے کہ اویس کرنی جو ہیں انہوں نے کبھی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ نے وصیحت کیا کی، اور وصیحت کی کس کو؟ عمر اور علی کو. آپ غور کیجئے کہ جانا اور ان سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کریں. اور اگر میرے خیال میں حضرت عمر اور حضرت علی تھوڑی سی جلدی نہ کرتے اور ان کو کچھ وقت دے دیتے تو اس وقت جو امت ہے وہ ان کی دعاؤں سے بخشی گئی ہوتی. اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے. دیکھیے وہی بات کہ یہی بتانا تھا، یہ اتنا بڑا واقعہ ہے، اس سے ہمیں اتنی امید ہوتی ہے، اتنا حوصلہ ملتا ہے کہ ظاہری طور پر حضور کی زیارت نہ بھی ہو تب بھی امت رسول میں ہونے کی وجہ سے، عشق رسول میں ہونے کی وجہ سے وہ مقام مل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لاج رکھے. اللہ کے رسول یہ فرمائے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملنے کا مشتاق ہوں. اور سیدنا اویس قرنی کے واقعے نے اتنی بڑی بشارت ہم جیسے گناہگاروں کو دے دی ہے کہ آنے والی نسلوں کو دے دی ہے کہ یار اگر ظاہری طور پر، ورنہ یقین کریں جو عاشق رسول ہیں وہ روتے ہیں کہ ہم نے کیا ظلم کیا تھا کہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے. ہم بھی اس وقت پیدا ہوتے، حضور کی خدمت کرتے، حضور کی جان نچھاور کرتے، اپنے بیوی بچے قربان کرتے. لیکن ان سب کو تسلی مل جاتی ہے قیامت تک. سورہ جمعہ کی جو آیتیں شروع میں آتی ہیں، جب حضور کی جو صفات بیان فرمائی ہیں کہ آپ الکتاب کی تلاوت فرما رہے ہیں، آپ حکمت سکھا رہے ہیں، آپ تزکیہ کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی آپ یہ سب کچھ سکھا رہے ہیں لما یلحق بہم، جو ابھی تک حضور سے ملے بھی نہیں ہیں. یعنی ایک فیسنیٹنگ ڈائمنشن اس کی یہ ہے کہ ظاہری طور پہ حضور سے ملاقات نہ بھی ہو تو وہ فیض آپ تک پہنچ رہا ہے، اور آپ اس درجے میں شامل ہو سکتے ہیں جن کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین درجہ انعام فرمایا گیا ہے، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں میں ان سے ملنے کا مشتاق ہوں. اور جو صحابہ نے جب اپنے اظہار کیا کہ وہ ہم ہیں، فرمایا نہیں تم صحابی ہو، وہ میرے بھائی. وہ میرے آپ کی بات کو بڑا کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وقت تھا اس وقت دروازے پہ دستخط ہو رہی ہے اور حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کون ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ فرشتہ ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں لی، یہ اس گھر میں آنے کے لیے جاتا. دیکھیے یہ ادب کا مقام، یہ ترکوں کا ادب دیکھیے آج بھی آپ مسجد نبوی شریف میں جائیے تو آگے جو مسجد ہے وہ ترکوں کی بنائی ہوئی ہے، گنبد خضرا ترکوں کا بنایا ہوا ہے. اور ترکوں نے جس ادب اور پیار سے یہ مسجد نبوی تعمیر فرمائی تھی کہ اپنی پوری نوجوان نسل کو مدینے کے باہر آباد کیا، کاریگروں کے ساتھ، آرکیٹیکٹس، مہندس، معمار اس کے اندر تمام لوگ اس میں موجود تھے. ان سے کہا اپنے بچوں کو قرآن حفظ کراؤ اور ساتھ ساتھ اپنا فن سکھاؤ. اور اس کے بعد جب وہ نسل بڑی ہو گئی تو اس نسل سے کہا کہ اب تم جا کے اب مسجد نبوی کی تعمیر کرو گے. ساری کنسٹرکشن باہر ہوتی تھی کہ حضور کو تکلیف نہ پہنچے، آواز نہ بلند ہو، اور ہتھوڑوں کے اوپر چمڑا لپیٹا جاتا تھا تاکہ جب ٹھوکتے تھے تو کہیں آواز پیدا نہ ہو. اس ادب سے مسجد نبوی شریف بنائی گئی ہے. ترکوں نے آج سے 400 سال پہلے جب یہ مسجد نبوی شریف بنائی، آج بھی جو منبر مبارک وہاں لگا ہوا ہے اس پہ پڑھیے لکھا ہوا ہے سلطان مراد کا بھیجا ہوا ہے. تو یہ ادب تھا ترکوں کا، جس کی وجہ سے ترکوں نے کئی 100 سال تک امت مسلمہ کی قیادت کی، اور آج بھی ترکوں میں وہ ادب قائم ہے. اور الحمدللہ پاکستانی قوم ترکوں کے ساتھ اس معاملے میں ایک روحانی نسبت رکھتی ہے. ترک ہم سے جو پیار کرتے ہیں اس کی نسبت نہ ان کی زبان بولتے ہیں نہ وہ ہماری زبان بولتے ہیں، ان کا خطہ دوسرا، ہمارا خطہ دوسرا، لیکن جو کامن نسبت ہماری اور ترکوں کے درمیان خصوصاً ہے مسلمان دنیا میں اور شامیوں میں، شام کے لوگ ماشاءاللہ نسبت رسول اور ادب رسول میں کمال رکھتے ہیں اپنا، اور پاکستان کے لوگ ماشاءاللہ. شاہ صاحب اس کو اگر آپ کریکٹ کریں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ انسٹیٹیوشن جو ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر یہ قائم ہو تو خوف خدا بہت کم ہو جاتا ہے. اللہ تعالی